اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم، یہ باب ہے تیمم کے بارے میں۔ تیمم کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ تیمم الرجل ای قصد و ارادہ۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ قصد التراب الطاہر استباحۃ الصلاۃ، کہ نماز کی جائز ہونے کے لیے پاک مٹی کا ارادہ کرنا۔ آگے فرمائے کہ وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وہ شخص جس کو پانی نہ ملے، وَهُوَ مُسَافِرٌ، وہ مسافر ہو، او خارج المصر، یا او خارج المصر، او کیا ہو مصر سے باہر ہو، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيلٌ او اکثر، اس کے اور شہر کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، میل کا یا اس سے زیادہ، تو یتیمم بالصعید، ایسا شخص مٹی کے ساتھ تیمم کرے گا۔ لقوله تعالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر نہ ملے آپ لوگوں کو پانی نہ پائے تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کے ساتھ کیا کرے؟ تیمم کرے۔ وقوله علیہ السلام، اور اس تیمم کی جواز کے لیے قول بھی ہے نبی علیہ السلام کا کہ التراب طہور المسلم، کہ یہ مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، ولو الی 10 حجج، اگرچہ 10 سال تک کیوں نہ ہو، یعنی ولو الی اکثر سنین، مقصد یہاں پر 10 سال کی تحدید نہیں، یعنی اکثر مدت تک، کتنی بھی مدت تک اگر پانی نہ ملے نا تو لوگ تیمم کو کر سکتے ہیں، حدث اصغر کے لیے بھی، حدث اکبر کے لیے بھی، ما لم یجد الماء، جب تک پانی نہ پائے۔ آگے کہتے کہ بہت ساری چیزوں کا لوگوں نے کیا کر دیا ہے، اختلاف کیا ہے کہ کتنی مقدار ہو، کتنی مقدار ہو، تو فرمایا کہ والمیل هو المختار فی المقدار، مقدار میں میل کا جو ہے اعتبار ہے، اور یہی مختار بات، یہی راجح بات ہے، وجہ کے لیے انہ یلحقہ الخرج بدخول المصر، کہ اگر 1 میل کے فاصلے پر ہے اور ہم اس پر لازم کریں کہ تم شہر خامخواہ جاؤ، شہر سے اب خارج ہو اور پانی کی طرف جاؤ، حاضر ہو جاؤ، وضو کر لو، تو اس کے لیے کیا ہے؟ خرج کو لاحق کرنا ہے۔ اور حکم کا مدار کس پر ہے؟ کہ پانی معدوم ہو، اور یہاں پر والماء معدوم حقیقتاً، حقیقی طور پر پانی معدوم ہے۔ والمعتبر المسافت، واقعی فرمایا، یہ جو فرمایا کہ تیمم کرے گا جب 1 میل فاصلے پر ہو، تو فرمایا کہ المسافت ہو، اس سے مسافت کا اعتبار لیا جاتا ہے کہ مسافت ہو دون خوف الفوت، اس کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اگر فوت کا خوف تیمم کرے گا، اگر فوت کا خوف نہ ہو تو تیمم نہیں کرے گا، لأن التفریط یأتی من قبلہ، یہاں پر جو کمی یا کوتاہی آ رہی ہے اس شخص کی طرف سے آ رہی ہے، اس کو پہلے سے ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ اگر 1 میل کے فاصلے پر ہے یہ شخص، پھر تو ٹھیک ہے تیمم کرے، اگر 1 میل کے فاصلے پر نہیں ہے اور یہ پانی بھی نہیں ڈھونڈ رہا، اس سے کم فاصلے پر ہے، اور اگر وہ کیا ہے اس سے نماز فوت ہو رہی ہے، تو تیمم نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تفریط یا کوتاہی آ گئی ہے، اس کی جانب سے آ گئی ہے، اس کو پہلے سے پانی کا تلاش کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ پانی سے قریب 1 میل کے فاصلے پر نہیں ہے، لہذا معذور نہیں رہے گا، تیمم درست نہیں ہوگا، اگرچہ نماز قضا ہو جائے بعد میں لوٹائے۔ ہاں اگر مسافت 1 میل کی موجود ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر جب مسافت موجود ہے اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں حرج لاحق ہو، اگر ہم اس کو حکم دیں کہ ضرور آپ پانی ڈھونڈ لے، تلاش کر لے۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ، ایک شخص کو پانی مل رہے مگر وہ مریض ہے، فخاف، اور ڈر رہے اس بات سے کہ ان استعمل الماء اشتد مرضه، کہ اگر پانی استعمال کرے تو میرا مرض بڑھتا جائے گا، یہ کوئی عضو تلف ہو جائے گا، تو یتیمم، تو ایسا شخص تیمم کر سکتے، لما تلونا، اس لیے کہ ہم نے آیت تلاوت کی ان کنتم مرضى والی، اور دوسری وجہ ہے کہ وَلِأَنَّ الضَّرَرَ فِي زِيَادَةِ الْمَرَضِ،
کہ مرض کے اندر زیادتی سے جو ضرر آدمی کو لاحق ہو جاتا ہے نا، فوق الضرر فی زیادت ثمن الماء، یہ اس ضرر سے زیادہ ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے کہ جو ضرر آدمی کو لاحق ہو جائے کس وجہ سے؟ پانی کی قیمت کی وجہ سے، یعنی پانی مہنگا ہے، زیادہ مہنگا ہے اور اس کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے، یا طاقت ہے مگر اگر ہم اس پر حکم لگائے کہ تم خامخواہ خرید لو تو اس کے لیے ضرر لاحق کرنا ہے، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ جب پانی کا ثمن زیادہ ہو تو آپ تیمم کر سکتے۔ تو اسی طرح سے جب کیا ہو اس کے مرض میں زیادتی کا ضرر لاحق ہو رہا ہو تو ہم اس کو بطریق اولا کہیں گے کہ آپ کیا کرو، تیمم کرو، اس لیے کہ زیادت المرض والا ضرر جو ہے کیا ہے، زیادت ثمن الماء والے ضرر سے زیادہ ہے۔ وَذَلِكَ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ، پانی کا ثمن اگر زیادہ ہو ہمارے لیے تیمم کو مباح کر دیتے ہیں، فَهَذَا أَوْلَى، لہذا مرض کی زیادتی کا اگر خطرہ ہو تو بطریق اولا وہ ہمارے لیے کیا کرے گا، وضو تیمم کو جائز کر دے گا۔ آگے فرمائے کہ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَن يَشْتَدَّ مَرْضُهُ بِالتَّحْرِيكِ أَوْ بِالِاسْتِعْمَالِ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کا مرض سخت ہو جائے، شدید ہو جائے حرکت کی وجہ سے کہ مثلا مفتون ہے، یا استعمال کی وجہ سے، یعنی اس کو ہم نہیں دیکھتے کہ استعمال کی وجہ سے اس کا مرض بڑھ رہے یا حرکت کی وجہ سے۔ مثلا ایک شخص نے اگر آپریشن کیا ہے اور وہ اگر پاؤں بھی دھوئے گا اس کے لیے بیٹھے گا، یا اسی طرح سے اس کے بدن پر کوئی ایسی سخت بیماری ہے ظاہری بدن پر کہ اگر وضو کرے گا تو پانی سے اس کا بدن خراب ہو جائے گا، مرض بڑھ جائے گا، مرض بڑھ جائے گی یا کوئی اور بلا اس کو لاحق ہوگی، تو اس کے لیے کیا ہے، جائز ہے کہ وہ تیمم کرے۔ اور اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے کہ مثلا اس کے بدن کو تو پانی سے تکلیف نہیں ہو رہی، البتہ حرکت کرنے کی وجہ سے اگر ہاتھ اوپر کو اٹھائے گا یا نیچے اٹھائے گا، چہروں کو دھوئے گا ہاتھ سے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ آپ ہاتھ کو اوپر نہ اٹھاؤ، اور وضو کرے گا تو ہاتھوں کو دھونے میں کیا کرے گا، اٹھائے گا نا، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ضرر ہو جائے۔ تو استعمال کی وجہ سے ضرر ہو یا حرکت کی وجہ سے ضرر ہو، دونوں صورت میں اس کے لیے تیمم کا جواز۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا بدن خامخواہ تلف ہو جائے یا کوئی عضو تلف ہو جائے، جیسے کہ امام شافعی نے کہا، امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے لیے تیمم کا جواز اس وقت ہوگا کہ جب نفس کے تلف ہونے کا خطرہ ہو یا عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو۔ ہم کہتے کہ نہیں، تلف ہونا ضروری نہیں، بس نفس سے ضرر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ضرر پایا جا رہا ہو نا، تکلیف پائی جا رہی ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم جائز ہے۔ وَاعْتَبَرَ الشافعی رحمہ اللہ خوف الطلب، اس نے طلب کے خوف کو کیا کر دیا ہے، معتبر سمجھا ہے، لیکن وہ مردود بظاہر النص، ظاہر نص سے وہ قول کیا ہے مردود، اس لیے کہ وہاں پر فرمائے کہ ان کنتم مرضى، یہ مطلق ہے، یہاں پر طلب کا قید لگانا زیادتی علی الکتاب اور زیادتی علی الکتاب درست نہیں ہے۔ پس یہ جو فرمایا کہ اگر مریض کو خوف ہونا استعمال ماء کی وجہ سے شدت مرض کا یا مرض کے بڑھ جانے کا، اشتداد المرض یا ازدیاد المرض، دونوں صورت میں تیمم جائز ہے۔ یہ اس صورت میں ہے نا کہ اس کو تجربہ پہلے سے ہو چکا ہو کہ اگر پانی استعمال کروں گا تب نفس سے خوف کی وجہ سے اس کے لیے جائز نہیں، یعنی نفس سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے یا نفس آرام اور سہولت کی خاطر جو ہے اس کے لیے جواز نہیں ہوگا کہ کیا کرے، پانی کو چھوڑ دے، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے سے تجربہ ہو چکا ہو یا پہلے سے اس کو معلوم ہو کہ اگر پانی کا استعمال کروں گا تو میرا مرض مشتد ہوگا یا مزید ہوگا۔ آگے اسی کی طرح مسئلہ بیان کرتے فرمائے کہ وَلَوْ خَافَ الْجُنُبُ إِنِ اغْتَسَلَ، اگر کسی جنوب شخص کو یا عورت کو خطرہ ہوا کہ اگر میں کیا کروں، غسل کروں تو أَيَّقْتُلَهُ الْبَرْدُ، سردی مجھے مار دے گی، مار دے گی کا معنی ہے کہ بیمار کر دے گی، او يُمَرِّضُهُ، یا سردی مجھے مریض بنا دے گی، تو يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، تو لہذا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پاک مٹی سے کیا کرے، وضو کا تیمم کرے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ، اس صورت میں ہے کہ جب مصر سے خارج، لما بینا پہلے بھی ہم نے بتایا، وَلَوْ كَانَ فِي الْمِصْرِ، اگر شہر میں فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی بات ہے کہ اس کے لیے تیمم کیا ہے، مباح نہیں ہوگا۔
خلافا لہما، وہ حضرات فرماتے طرفین صاحبین حضرات فرماتے نہیں کہ اسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے اگرچہ شہر میں ہو. ہما یقولان، صاحبین فرماتے کہ ان تحقق هذه الحالة نادر في المصر، کہ جیسی حالت کا مصر میں متحقق ہونا نادر فلا یعتبر، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لہذا وہ تیمم نہیں کر سکتا، تیمم بالکل نہیں کرے گا. ولہو، امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر مصر کے اندر بھی اگر اس کو یہ حالت درپیش ہے کہ مثلا پانی ٹھنڈا ہے یا سردی زیادہ، تیمم کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ ان العجز ثابت حقیقتا، یہ افراد میں حقیقتاً عاجز ہے، خارج میں کیا ہے عاجز ہے. فلا بد من اعتبار ہی، لہذا اس کا معتبر سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ بعض لوگ ہم نے دیکھے شہر کے اندر بھی ہوتے ہیں مگر وہ کیا کر سکتے ہیں، پانی کے استعمال نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ ٹھنڈک ہوتی، ان کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہوتے، اتنے پیسے کہ وہ کسی حمام کے اندر نہائے یا اپنے لیے لکڑی وغیرہ خرید کر یا چولہے پر اپنا پانی کیا کرے گرم کرے. تو لہذا تنگی کی وجہ سے، اسی طرح سے غربت کی وجہ سے یا دیگر علل کی وجہ سے ہم اس کو مجبور سمجھ لیں گے، اس کو عاجز حقیقی شمار کریں گے. شہر کے اندر ہو یا شہر کے باہر اس کے لیے تیمم کا کرنا جائز ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک. صاحبین کہتے کہ جائز نہیں ہوگا، مگر امام ابو حنیفہ کا قول کیا ہے زیادہ راجح ہے. تو فرمایا ولو کان فی مصر فکذلک عند ابی حنیفہ، اگر مصر میں بھی ہونا اور پانی ٹھنڈا ہو تب بھی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا، اگرچہ صاحبین فرماتے جائز نہیں ہوگا. آگے فرمایا کہ والتیمم ضربتان، تیمم کے اندر کتنی ضرب ہے؟ 2 ضرب ہے. یہ امام ابو حنیفہ کا قول نقل کرتے ہیں، اور اسی طرح ائمہ دوسرے ائمہ بھی کہتے ہیں کہ 2 ضرب ہیں، ایک ضرب وجہی کے لیے، دوسرا ضرب یدین کے لیے الی المرفقین. اس مسئلے میں اختلاف ہے مثلا کہ تیمم میں کتنی ضربیں ہونی چاہیے، اور مسا جو ہے یدین کا کہاں تک اور رسغین تک کیا جائے یا مناکب و آباد تک کیا جائے، یعنی بغل تک، یا صرف کوہنی تک مسا کیا جائے. فرمایا کہ اس مسئلے میں کئی مذاہب، امام ابو حنیفہ، مالک، امام شافعی رحمہ اللہ جمہور کا مسلک تو یہی ہے کہ تیمم کے اندر 2 ضرب ہے، ایک وجہی کے لیے اور ایک یدین کے لیے. امام احمد، امام اسحاق کے نزدیک اور اسی طرح اہل ظاہر فرماتے کہ نہیں، تیمم کے اندر ایک ضربہ ہے اور ایک ضربے سے دونوں کو مسح کرے گا. حسن بصری رحمہ اللہ، ابن ابی لیلہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ 2 ضربے ہوگی اور ہر ضربے میں دونوں کو مسح کرے گا، وجہ کو بھی یدین کو بھی. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ نہیں، 3 ضربے ہیں، ایک وجہی کے لیے، دوسرا یدین کے لیے، تیسری دونوں کے لیے استعمال کرے گا. اور پھر اختلاف ہے کہ مسح کہاں تک کیا جائے. تو ابو حنیفہ، مالک، شافعی رحمہ اللہ جمہور کے مطابق مسح مرفقین تک کیا جاتا ہے. امام احمد اور اسحاق کے نزدیک رسغین تک مسح کیا جائے گا. امام زہری رحمہ اللہ، ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے نزدیک مسح بغل تک کیا جائے گا. دراصل یہاں پر جو اختلاف ہے نا جمہور اور امام احمد اور اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہے کہ جمہور کے نزدیک تیمم میں 2 ضربیں ہیں اور مسح یدین کا مرفقین تک کیا جائے گا. امام احمد اور اسحاق کے نزدیک ضربہ ایک ہے اور مسح رسغین تک کیا جائے گا. ان کے استدلال ایک حدیث سے ہے جس میں عمار بن یاسر نے فرمایا تھا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ بالتیمم للوجہ والکفین، کہ امر دیا تھا تیمم کا کس کے لیے؟ للوجہ والکفین، اور وہ ضربین کا لفظ وہاں پر نہیں ہے. تو معنی کیا نکلے گا کہ ایک ضربہ لگائے، اور کفین کا لفظ ذکر کیا ہے. کف کا اطلاق کس پر ہوتا ہے کہ ہاتھ رسغین تک، یعنی گٹو تک، کلائی تک. مگر جمہور کی جو دلائل ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں پر آیا ہے جیسے کہ جابر کی روایت میں بھی ہے کہ التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للذراعین الی المرفقین. اسی طرح سے عمار کی روایت ہمارے پاس ہے کہ اس میں عمار صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم کسی جگہ گئے تھے
اور رسول اللہ نے جب ہمیں حکم دیا نا کہ ہم تیمم کرے تو وہاں پر ضربتن للوجه و ضربتن للیدین والے الفاظ الی المرفقین تک آئے تھے. یعنی جو مسئلہ پیش آیا تھا تیمم کا وہ غزوہ مریسی میں پیش آیا تھا کہ غزوہ مریسی میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہار گم ہو چکا تھا اور وہ ہار اونٹ کے کسی کجاوی کے نیچے چھپ گیا تھا، لوگ اس کو نہ پا سکے. اور اسی اثناء میں نماز بھی قضا ہو رہی تھی تو صحابہ نے رسول اللہ کے پاس آ کر بار بار پوچھا کہ کیا کرے اس صورت میں. تو اللہ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. تو اس صورت میں ہمارے سے کہتے کہ میں بھی حاضر تھا اس واقعے میں کہ جب رخصت نازل ہوئی نا تو ضرب للوجہ و ضرب للیدین والا حکم نازل ہوا تھا. اس طرح بہت ساری دوسری روایات ہیں نا کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ضربے دو ہوں گے اور اس کے علاوہ مسح یدین کا الی المرفقین تک غوری ہی جمہور والا مذہب زیادہ راجح ہے جو امام ابو حنیفہ کا بھی ہے. فرمایا کہ وہ تیمم ضربتان، تیمم کے اندر دو ضربے ہیں، یمسح باحداہما وجهہ، ایک سے اپنے چہرے کا مسح کرے گا، پورا چہرے کا کسی جگہ کو نہیں چھوڑے گا، وبالاخری یدیہ الی المرفقین، اور دوسری ضرب کے ساتھ ہاتھوں کو کوہنیوں تک مسح کرے گا. لقولی علیہ السلام، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیمم ضربتان، دو ضربے ہیں، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین. آگے فرمایا کہ جب یہ زمین پر ہاتھ کو مارے تو چہرے پر کوہنیوں پر ہاتھوں پر ملنے سے پہلے رگڑنے سے پہلے کیا کرے ذرا جھاڑ لے. وینفذ، جھاڑ لے گا یدیہ دونوں ہاتھوں کو بقدر ما یتناثر التراب، اتنی مقدار میں کہ اس کی مٹی جھڑ جائے، کئی لا یصیر مسلا، تاکہ مسئلہ نہ بن جائے. یعنی مسئلہ کا کیا مقصد ہے کہ اتنی زیادہ مٹی نہ چپک گئی ہو، نہ لگی ہو کہ جس سے اس کا چہرہ بدصورت بن جائے. مقصد بھی یہاں پر کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنا ہے، نہ کہ اپنے چہرے کو بدرنگ کرنا، بدصورت بنانا. آگے فرمایا کہ چاہے مسح کیا ہو، مسح یدین کا ہو یا وجہ کا، دونوں میں استیعاب ضروری ہے. ولا بد من الاستیعاب فی ظاہر الروایہ، ظاہری روایت میں یہ کہ پورے عضو کو گھیر لے گا، استیعاب کرے گا. وجہ یہ کہ یہ تیمم وضو کا خلیفہ ہے اور خلیفہ اپنے اصل کا مخالف نہیں ہوتا، فرع ہے، فرع اپنے اصل کے مطابق ہوتے بجمیع اجزائہ، طابق النعل بالنعل کی طرح ہوتا ہے. لقیامہ مقام الوضوء، کی وضو کے قائم مقام ہے. ولہذا قالوا، اسی وجہ سے تو علماء فقہا نے فرمایا کہ یخلل الاصابع، کہ تیمم کے اندر بھی کیا کرے گا؟ خلال کرے گا انگلیوں کا، یعنی ہاتھ کی انگلی کا. وینزع الخاتم، انگوٹھی کو بھی کیا کرے گا؟ نکال دے گا، یا اگر آزاد ہو تو کیا کرے؟ اس کو ہلائے. لیتم المسح، تاکہ مسح پورا کا پورا ہو جائے. آگے فرمائے کہ جو تیمم والا حکم ہے نا، کہ فرمائے کہ فتیمم صعیدا طیبا، اس کے اندر حدث اصغر حدث اکبر دونوں برابر ہے. غسل کے اندر ضروری تھا کہ حدث اصغر کے لیے وضو کیا جائے، حدث اکبر کے لیے غسل کیا جائے، پوری بدن کو دھویا جائے. مگر تیمم کے اندر یہاں پر اصل کے مخالف ہے یہ فرع. اور یہ جو مخالف ہے نا، یہ نص کی وجہ سے مخالف ہے کہ نص سے ہی اسی طرح بات ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام سے ثابت ہے کہ یہ تیمم جو ہے نا صرف دو اعضاء کا کیا جائے گا، کہ چہرہ اور ہاتھ، چاہے وہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو. اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل موجود ہے. یہ وضو کی طرح نہیں، غسل کی طرح نہیں کہ وضو کے لیے تو الگ طریقہ ہو اور غسل کے لیے الگ طریقہ ہو. فرمایا کہ والحدث والجنابۃ فیہ سواء، کہ اس میں برابر ہے. وکذا الحیض والنفاس، کہ حیض یا نفاس یا جنابت یا حدث اصغر و اکبر کوئی بھی صورت ہونا، بس دو ضربے لگائے اور دونوں عضو کو احاطہ کرے، مستوعب کرے، لہذا اس کی پاکی حاصل ہو گئی. لمارو ایسی کی روایت کی ان قوما جاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کچھ لوگ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور وہ فلوات اور صحرا کے رہنے والے لوگ تھے.
اور رسول اللہ سے کہا وقالوا انا قوم نسكن هذه الرمال کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ان ریتی علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی ریتی علاقے میں رہتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں پورا کا پورا کیا ہے، پورا کا پورا علاقہ ریت والا ہے، مٹی وغیرہ نہیں ملتی، اس طرح پانی وغیرہ کا فقدان ہوتا ہے۔ وَلَا نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا وَشَهْرَيْنِ، ایک مہینے سے زیادہ یعنی بہت سارے ایام تک ہمیں پانی نہیں ملتا۔ پانی نہ ملنے کا مقصد یہ ہے کہ اکل و شرب والا پانی تو موجود ہے کہ جیسے ہم کھانا پکائے یا پی، البتہ زائد پانی نہیں ملتا کہ جیسے ہم وضو کر سکے یا غسل کر سکے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کئی دنوں میں تو جنوب اور حائضان و فسا کے حالات درپیش ہوتے، وفینا الجنب، ہمیں جنوب بھی ہوتے ہیں، والحائض والنفسا، حائض نفسا، اسی طرح حدث محدث والے لوگ، یعنی محدث لوگ حدث والے۔ تو فقال نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فعلیکم بارضکم، تم پر اپنی زمین لازم ہے۔ کیا معنی؟ یعنی الزم علیکم ارضکم، کہ بس اسی سے کیا کرو، اپنے لیے تیمم کرو۔ اور فرمایا کہ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے یا ان حضرات نے کیا کر دیا، تیمم کو یہ طریقہ اپنا لیا کہ ضربہ للوجہ و ضربہ للیدین اختیار کیا۔ تو دیکھیے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان کے لیے رسول اللہ نے یہ حکم عام صادر فرمایا کہ چاہے جنوب یا حیض ہو یا کیا ہو، نفسا ہو یا محدث ہو، دونوں کے لیے یہ حکم ہے، سب کے لیے بس تیمم دو اعضاء کا کر لے، سب کے لیے پاکی حاصل ہوگی۔ آگے فرمایا کہ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ ومحمد، یعنی طرفین کی نزدیک تیمم جائز ہے، بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ، ہر اس چیز کے ساتھ کہ جو زمین کے جنس سے ہو، کالتراب، مثلا مٹی ہے، والرمل ریت ہے، والحجر پتھر ہے، یعنی وہ پتھر جس پر گرد و غبار ہو، والجس مول گروڑ، والجس اسی طرح گچ، والنور چونا، والکحل سرما، والزرنیح ہڑتال، یہ زمینی چیزیں ہیں، اس کو جنس الارض کہتے ہیں۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لا يجوز الا بالتراب والرمل، کہ تیمم صرف دو چیزوں سے جائز ہے، مٹی اور ریت۔ وقال شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لا يجوز الا بالتراب المنبت، کہ صرف مٹی سے جائز، منبت مانا یعنی ابری ہوئی مٹی۔ وہ روایت نبی یوسف رحمہ اللہ، یہ ایک روایت امام یوسف سے بھی آئی ہے، اور استدلال میں پکڑتے کہ دیکھیں لقوله تعالی، اللہ نے فرمایا کہ فتیمموا صعیدا طیبا، صعیدا طیبا کا کیا معنی ہے؟ ای ترابا منبتا، وہ مٹی جو اگانی والی ہو، یا منبتا جو کیا ہو، ابھر آئی ہو۔ قال ابن عباس، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی مروی ہے، غیر ان ابا یوسف رحمہ اللہ، ہاں صرف اتنی بات ہے کہ امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زاد علیہ الرمل، کہ آیت استدلال کر کے مٹی کے ساتھ جواز تیمم کا حکم لگایا، اور ساتھ ساتھ ریتی کو بھی زائد لگایا کہ ریت کے ساتھ بھی جائز ہے، خارج اپنی طرف سے نہیں لگایا، بلکہ بالحدیث الذی رویناہ، اس حدیث کی وجہ سے اس نے زیادتی کی ریت کی، کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں فرمایا کہ علیکم بارضکم، اور ان کی زمین کیا تھی؟ ریتی زمین تھی، ریتیلی زمین تھی، جیسے خود انہوں نے کہا کہ انا قوم نسکن، کہ ہم ایک ایسی قوم ہے نا کہ نسکل هذه الرمال، وہاں پر رمال کا لفظ آیا ہے۔ ولہما، طرفین کی دلیل ہے کہ ان الصعید اسم لوجه الارض، صعید کا لفظ چاہے وہ فاعل کے معنی میں ہو یا مفعول کے معنی میں ہونا، یہ نام ہے روئی زمین کا، لوجه الارض من روئی زمین، اور اس کو جو صعید کا نام دیا گیا نا روئی زمین کو، کس وجہ سے؟ سمی به لصعوده، صعود کی وجہ سے۔ صعود کا کیا معنی؟ کہ یا تو یہ اگانی والی ہے، مقصد کیا ہے کہ ابری ہوئی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے اس کو یہ صعود کا نام دیا گیا، ورنہ صعید سے مراد یہی مٹی ہے۔ کہ فتیمموا صعیدا طیبا کا کیا معنی ہے؟ کہ فتیمموا بوجه الارض یا علی وجه الارض، کہ زمین کے چہرے پر اب کیا کرو؟ مسح کرو۔ البتہ کبھی کبھی یہ زمین جو ہے کیا ہوتی؟ ابری ہوئی ہوتی، تو اس کی وجہ سے صعید کا نام دیا گیا۔ یہ معنی نہیں کہ بس کیا ہو، جو صرف مٹی ہو بس اسی سے کیا ہوگا، وہ تیمم کرنا جائز ہوگا، دوسری چیزوں سے جائز نہیں ہوگا۔ پر جو صعید کا لفظ لایا
یہ صعود کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا. فتیمموا صعیدا طیبا کا معنی ہے کہ فتیمموا بوجہ الارض بشرط ان یکون طیبا، کہ زمین کی روئی زمین پر آپ تیمم کر سکتے ہو اس شرط کے ساتھ کہ پاک ہو، کوئی گندگی نہ ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ کیا ہو ریت ہو، چاہے وہ پتھر ہو کہ جس پر گرد و غبار ہو، چاہے وہ ایسی چیزوں کی جو زمین کے جنس سے ہو. اور زمین کی جنس سے چیز کون سی ہوتی ہے؟ وہ چیز ہوتی ہے نا کہ ما لا یذوب ولا ینطبع، کہ نہ وہ پگھل جائے اور نہ وہ ڈھل جائے. مثلا پلاسٹک جو ہے یہ زمین کے جنس سے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پلاسٹک پگھل جاتی ہے، اسی طرح سے منطبع بھی ہو جاتے، ڈل جاتے تھے. اگر کوئی چیز بنانا چاہے تو یہ ڈل جاتے ہیں. ہاں جو چیزیں نہ تو پگھلتی ہے اور نہ ڈھل جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ من جنس الارض ہے. جیسے کہ مٹی وغیرہ ہے کہ اس سے راک بن جاتا ہے، ایک کوئی اور چیز بن جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں ہے نا کہ نہ تو کیا ہے منطبع ہے اور نہ ذات کی جنس میں سے ہے. فرمایا کہ یہ جو صعید کا لفظ ہے نا اسم لوجہ الارض، یہ روئی زمین کو صرف کہتے ہیں، اور روئی زمین کے اندر تو بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی. سمیہ بھی، ہاں اس کو جو نام صعید کا دیا گیا نا لسعودی ابھرنے کی وجہ سے. والطیب، اور یہ طیب کا جو لفظ آیت میں استعمال ہے کہ صعیدا طیبا، اس میں دو احتمال ہے. یحتمل الطاہر، ایک احتمال تو اس کا طاہر والا بھی ہے، جیسے کہ طاہر والا ایک معنی کیا ہے؟ حلال والا معنی ہے. فحمل علیہ، اس پر حمل کیا گیا لأنه الیق بموضع الطہارہ، کہ ایک معنی تو حلال والا ہے، ایک معنی طہارت والا ہے. تو یہاں پر طہارت والا معنی ہی لیا جائے گا. طیب کے دو معنی ہیں، ایک ہے حلال، جیسے کہ فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات. طیبات کا کیا معنی؟ یعنی حلالات، حلال چیزیں. اور دوسرا معنی طیب کا کیا ہے کہ الطاہر کے معنی میں، جیسے کہ انزلنا من السماء ماء طہورا. تو ماء طہورا کا ہی معنی نہیں کہ ماء کیا ہو حلالا، بلکہ معنی سے کیا ہے؟ طاہرا کے معنی میں ہے، طاہرا و طہورا و مطہرا. تو لہذا یہاں پر طیب کو ہم حمل کریں گے کس پر؟ طاہر کے معنی پر. فحمل علیہ لأنه الیق بموضع الطہارہ، کہ طیب سے طاہر والا معنی ہی لیا جائے گا، اس لیے کیا پر پاکی کی بحث چل رہی اور موضع الطہارہ میں ہم لگی ہوئی ہے، اور اس مقام کے یہ معنی لینا زیادہ لائق و فائق ہے. او هو مراد بالاجماع، یا طیب سے طہارت والا معنی جو لیا جاتا ہے نا بالاجماع لیا جاتا ہے. کس پر؟ علماء نے اجماع کیا کہ اس سے مراد ہی کیا ہے؟ طاہر. اور ظاہر سی بات ہے کہ روئی ارض کا وجہ الارض کا پاک ہونا ضروری ہے. جو بھی چیز ہونا تیمم کے لیے وہ پاک ہونا چاہیے، اگر پاک نہ ہو تو اس کے ساتھ تیمم درست نہیں ہے.